أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں رمضان المبارک کے کچھ فضائل اور برکات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا عنایات اور کیا کیا اپنی رحمتیں اور نوازشیں اس امت پر فرمائی۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول، اس کی ابتدا یہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک گویا قرآن مجید کے نزول کی سالگرہ ہے۔ اور قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس وقت ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح مکان کو شرف مکین کی بنا پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے جتنے فضائل ہیں اس کے درپردہ اسباب قرآن مجید کے نزول کا ہے۔ مدینہ طیبہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بیت اللہ کو اگر شرف حاصل ہے تو اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف، جس چیز کی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے یا اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہو جائے، اس کی حیثیت دوسروں سے کہیں بڑھ چڑھ جاتی۔ آپ دیکھیے ناقۃ اللہ بھی تھا ہی نا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی،
وہ جانور تھا، اللہ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت۔ معاذ اللہ، یوں تو نہیں کہ اللہ ذوالجلال اس پر بیٹھتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لیکن اس کے شرف و فضل کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ اونٹنی، اس کی میرے ساتھ نسبت، اللہ کے ساتھ نسبت، اور حکم دیا کہ اس اونٹنی کا احترام کرو، جس طرح حرم کے احترام کا حکم ہے، مدینہ حرم ہے، اس کے احترام کا حکم ہے، بالکل اسی طرح اونٹنی کے بارے میں فرمایا۔ لیکن اس بدبخت قوم نے اونٹنی کی حرمت کو پائمال کر دیا۔ ذرا غور کریں کہ اونٹنی کی حرمت کو پائمال کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی حرمت کو پائمال کرنے والا آیا تھا ایک حرمت کو پائمال کرنے کے لیے، اس کا جو انجام ہوا آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دی کہ میرے حرم کو پائمال کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ یہ بھی حرمت والا اگرچہ مہینہ نہیں، لیکن قرآن مجید کی نسبت سے اس کا بھی ایک احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں تو اس کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ دکھ کی بات یہ، رمضان المبارک میں وہی چوری ہے، وہی ڈاکے، وہی لوٹ مار، اور وہی معاصی اور گناہ جو دوسرے دنوں میں جن سے ہم آلودہ ہوتے ہیں، اس ماہ مبارک میں بھی ان آلودگیوں سے ہم بچتے ہیں۔ جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کا شکر نہ کرنا، اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی حرمت کو اور رمضان المبارک کی عزت کو پائمال کرنا، اور اس میں جن چیزوں کے کرنے کا اہتمام فرمایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ محرومیوں کا بہت بڑا باعث۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے منبر مبارک پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے بتلایا اور کہا کہ ایک بار آمین جو میں نے کہی ہے اس کا باعث اور سبب یہ تھا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے مسلمان، اور اس میں اللہ کی رضا کے کام نہیں کرتا اور اپنے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنا لیتا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے دور، اس پر اللہ کی پھٹکار۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر آمین کہا۔ اب جس بد دعا پر، یعنی بات تو اصل اللہ وحدہ لا شریک کی، اور اس بات پر آمین جبرائیل بھی کہیں اور اس پر آمین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ بھی کہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور ریب ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے رمضان المبارک کا، اگر اس کا لحاظ پاس نہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں قرآن مجید ہم نے نازل کیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات یہ نازل ہوا اس رات کی عظمت کا اندازہ یہ لگا لو، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل۔ اس رات کو کیوں شرف ہے؟ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کو بھی یہ شرف حاصل ہے، اور رمضان میں کیا ہوا عمل دوسرے مہینوں کے عمل سے کہیں بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ نوافل کا درجہ فرض تک پہنچ جاتا ہے، ایک فرض 70 فرض تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک عمرہ رمضان المبارک میں کیا ہوا، فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، وہ یوں سمجھو کہ جس طرح میرے ساتھ مل کے اس نے حج کر لی۔ یعنی عمرہ رمضان کا اس طرح جس طرح حج کیا کرتا ہے، اور وہ حج بھی اللہ کے رسول کے ساتھ مل۔ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کی خیر و برکات کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بلکہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اللہ ذوالجلال نے دی تھی، انجیل جو اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، یہ کتابیں بھی اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک میں نازل کی۔ قرآن ہی نہیں، پہلی کتابیں وہ بھی قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اسی کتاب کے بارے میں کہ لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی، اللہ کی نصیحت آ گئی، اور ساتھ کیا؟ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج قرآن میں۔ ساتھ کیا فرمایا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اس میں ہدایت بھی ہے اور جہان والوں کے لیے رحمت بھی۔ ہم اس رحمت کو نہ پائیں، ہم اس سے ہدایت نہ تلاش کریں، ہدایت کے لیے کسی اور کتاب کو ہم دیکھیں، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے پارے کی ابتدا ہی میں یہ بات فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یہ واحد کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اس کے تمام مسائل حق ہیں۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمام کلمات سچے ہیں اور عدل پر مبنی۔ ہر حکم اس کا جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی سے ہدایت ڈھونڈو، اسی میں کوئی اب شک نہیں ہے۔ تورات اپنے وقت میں، انجیل اپنے وقت میں ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن آج وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو کتابیں اللہ ذوالجلال نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھیں، جب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد جب وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر سوچئے کوئی اور کتاب کیسے ہدایت کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ ہدایت اسی سے، جو کتاب یہ فرمائے وہی ہدایت ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے۔ جس سے یہ روک دے وہ باطل ہے، وہ جہنم کا باعث ہے، اللہ کی لعنت اور اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کا سبب۔ اس لیے بھائی اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ قرآن سے جڑنا گویا اللہ سے جڑنا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ وہ جیسے ناقۃ اللہ کہا تھا نا، بیت اللہ کہا تھا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے یہ بولے۔ حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال و بعد میں ذکر کیا ہے کہ جس چیز کا صدور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوا ہے، جتنی خیر و برکت اس میں ہے، کسی اور ورد اور وظیفے میں وہ خیر و برکت نہیں ہے۔ جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اوراد ہیں، ان تمام سے افضل ترین ورد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی لفظ آئے ہیں، جس سے بھی آئے ہیں، وہ کیسے بھی تھے، آپ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک حرف کی نیکی، ایک حرف کا اجر 10 نیکیاں ملتی قرآن مجید کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ الف لام میم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی نام آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ہے اور ملعون ہے۔ شیطان ملعون ہے، ابلیس نام آیا ہے، شیطان نام آیا ہے، فرعون نام آیا ہے، حتیٰ کہ ابو لہب یہ بھی نام آیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن یہ نام جب قرآن میں آئے ہیں وہ شیطان، ہیں وہ اکثر الکافرین، ہیں وہ سب سے بڑے مجرم۔ لیکن جب تم قرآن سمجھ کے اس کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، وہ نام لیتے ہو، تو ان کا بھی اجر ملتا ہے۔ صرف یہ مت سمجھیں کہ قل هو اللہ احد یا سورۃ فاتحہ پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں یا سورۃ بقرہ کی آخری آیات بڑی باعث برکت ہے وہ پڑھیں، نہیں، جو لفظ بھی قرآن مجید میں آ گیا ہے اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں اللہ ذوالجلال کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑا ہے کسی اعتبار سے بھی جڑا ہے، نام آ گیا ہے، حالانکہ وہ نام مدح میں نہیں ہے، مذمت میں ہے، وہ نام مذمت میں ہے، اس کی تردید میں ہے، لیکن تم اب پڑھ رہے ہو اس کو قرآن کی تلاوت سمجھ کے، تو ان کا پڑھنا بھی، ان الفاظ نام کا لینا بھی اب خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جب بھی شیطان کا نام لیتے ہیں تو دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، فرعون کا نام لیتے ہیں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ابئی بن کعب کا اپنا ابئی کا نام لیتے ہیں، ابو لہب کا، تو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا چچا ہو گیا، اتنی خواصیں اور اتنی دشمنی۔ لیکن جو اجر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ان الفاظ کے پڑھنے کا ہے، اگرچہ اس کا زیادہ اجر ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ سارا اس کا کچا چٹھا اللہ نے ذکر کیا بد نصیب کا، لیکن یہ قرآن میں آ گیا ہے، یہ بھی پڑھیں گے ثواب اس کا بھی ملے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید سے وابستہ ہو، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ وترفعہ بایدیکم فتمسکوا بہ فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا۔ فرمایا یہ قرآن یہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، واسطہ ہے، کس کے مابین؟ اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین، اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا ترفعہ بایدیکم وترفعہ بید اللہ، یوں سمجھو کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب آپ کی قسمت ہے، آپ کی کوشش ہے، بلندیوں پہ چڑھنا ہو تو اس رسے کے اوپر چڑھتے جائیں اور بلندیوں کو حاصل کریں۔ پہلے بلندیوں پر اوپر کی سطح پر چڑھنا ہوتا تھا تو انہیں رسوں کے ذریعے چڑھا جاتا تھا، یہ لفٹیں وغیرہ یہ تو تھی نہیں، رسوں کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا تھا، اسی کی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیا ہوگا؟ فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا، فرمایا نہ تم ہلاک ہوگے نہ تم گمراہ ہو، تم ہدایت پر رہو گے، ہلاکت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ آج ہم ہلاک ہیں، پشتنی بنے ہوئے ہیں، ارد گرد ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ، بالکل نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک دور آئے گا کہ گدوں کی طرح تمہارے اوپر حملہ کیا جائے گا، جس طرح مردار پر گرد حملہ آور ہوتے، وہی کیفیت آج یہ ہماری۔ اور یہ کیفیت کیوں ہے کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا، اس سے اپنا ناطا اور اپنا علاقہ وہ توڑ دیا، ورنہ یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب نجات، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں، اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کیا تھا، وادی غیر ذی زرع میں وہ رہتے تھے، کھانا پینا ان کا کھجوروں پر تھا یا پانی پر تھا، خود نبی مکرم علیہ السلام کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں روشن ہوتا تھا،
کھانے کی کیفیت یہ تھی، لیکن انہی حضرات کے ہاتھوں روم بھی فتح ہوا اور ایران بھی فتح ہوا۔ کیسے ہو گیا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کیا ان کے پاس تعداد زیادہ تھی؟ دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ان کے پاس زیادہ تھا؟ پتن نہیں، تعداد میں بھی دشمن زیادہ، اسلحہ میں کی قوت بھی ان کے پاس زیادہ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فتح اور نصرت سے نوازا۔ اس فتح اور نصرت کا سبب کیا تھا؟ اس کو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس فتح اور نصرت کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو پایا، اس قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ وقار ہمیں عطا فرمایا کہ جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں وہ ہمارے سامنے سرنگو ہیں، دم نہیں مار سکتی۔ بعض مقامات پر تو وہ آپ صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھ کے ویسے ہی پسپا ہو گئے، لڑائی کے بغیر پسپائی اختیار انہوں نے کی۔ یہ ساری خوبیاں کس بنا پر تھیں؟ اسلحے اور قوت کی بنیاد پر نہ تھی، ایمان کی بنیاد پر تھی، قرآن مجید پر عمل کی بنیاد پر تھی۔ آج ہم اس دونوں چیزوں سے تہی دامن، ایمان بھی ہمارا کمزور ہے۔ اللہ ذو الجلال نے ان کے بارے میں فرمایا حبب الیہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دے دیا۔ جب ایمان تنہا اس طرح آتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، علماء نے لکھا ہے اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی شامل ہے، سب نیکیوں اس میں شامل ہے، یعنی تمام نیکیوں ان کے دلوں میں محبوب اللہ نے کر دی۔ اللہ کی رضا ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقدم تھی۔ خود بھوکے رہ جاتے، دوسروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کی کامیابی کا راز یہ تھا۔ آج ہماری ناکامی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے ایمان کو بھی نہیں سمجھا اور اللہ کے پاک کلام قرآن کو بھی نہیں سمجھا۔ قرآن مجید کا جو پہلا تعلق ہے اس مسلمان کا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا، اپنے حبیب سے فرمایا حکم اللہ ہے الیک، اے میرے نبی جو میں نے تمہاری طرف کتاب نہیں کی اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ نبی علیہ السلام کتنا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید کتنا پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی تہجد کی نمازوں کا اندازہ لگائے آپ اپنے احادیث کی کتابوں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں رمضان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک رکعت میں نبی علیہ السلام نے پوری سورت بقرہ اور نساء اور سورت آل عمران 3 سورتیں پڑھی ایک رکعت میں۔ باقی رکعتوں کی بات عہد ہے۔ اللہ نے جو فرمایا اتنا ما اوحی الیک من کتاب ربک، اللہ نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کی تلاوت کرو۔ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے، صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے اور صحابہ سے سنتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے آل عمران سناؤ، ابی بن کعب سے کہا مجھے سورۃ بینہ سناؤ، بلکہ حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ ابی سے سورۃ بینہ سنو۔
اللہ اکبر کبیرہ. آپ پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، فرائض منصبیہ میں شامل تھا. یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے. تعلیم تو مرحلہ ثانی ہے، ہم تو تلاوت سے محروم ہیں. ذرا جائزہ لے کے دیکھیں، اس وقت 22 کروڑ مسلمانوں میں پاکستان کتنے نوجوان اور کتنے بالغ انسان ہیں جو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے 2%. سمجھنے کی تو بات 0 تک پہنچی ہوئی. یہ ہے ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ. جن کا تعلق قرآن سے تھا وہ انہوں نے عزت و آبرو پائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے یرفع بہ اقوام و یضع بہ آخرین. اسی قرآن کی بہت برکت سے اللہ ذوالجلال کچھ لوگوں کو عزتیں دے گا اور کچھ وہ ہوں گے جو اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ انہیں خیر و خاطر کریں گے. ساری باتیں فرما دی نبی علیہ السلام. انہوں نے قرآن مجید کو اپنا اول و آخر بنایا اور آج ہم قرآن مجید کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. ہمیں سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. پھر قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم تعبیر وہ نہیں آتی. تعبیر ترجمہ تو دور کی بات ہے، الفاظ پڑھنے سے ہم قاصر ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اس پاک کلام کے ساتھ ہمارا ناطہ، ہمارے ناطے اور ہمارے تعلق کی نسبت کیا ہے. بھائیو، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جو بغیر پڑھے گے سمجھے گا پڑھی جاتی ہو؟ کوئی کتاب نہیں جو سمجھے بغیر پڑھی جاتی. لیکن یہ ایک مظلوم کتاب ایسی ہے جس کو سمجھا بھی نہیں جاتا اور پڑھا بھی جاتا ہے. لیکن اس میں خیر یہ ہے کہ کسی اور کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ نہیں، لیکن اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. لیکن اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے، اس برکت کو بھی ہم نہیں سمجھتے. دونوں میں جو حقیقتاً تفریق ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے. کتنی محرومیوں کا شکار ہے ہم. قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور حکم دیا ہے قرآن مجید سننے کا. اور اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. آپ پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے، نئے نئے ایمان لانے والے سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. یہ سنتے تھے قرآن مجید، آپ پڑھتے تھے. رمضان المبارک یہ قرآن مجید سے ناطہ جوڑنے کا ذریعہ ہے. جس طرح یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اس قرآن مجید سے جوڑیں. امام سعید بن مسیب ہو، صحابہ کرام ہو، صحابہ کرام کا تو تصور ہی نہیں ہے. جتنا قرآن مجید وہ پڑھتے تھے، بساوقات بات کی جائے تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کرتے کچھ نہیں ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تراویح پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا تھا، وہ ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے بیت اللہ میں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک رکعت ذکر ادا کرنے کے لیے تکبیر کہی
ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھا. اندازہ کیجیے. آج ہم تصور نہیں کرتے, ہم حیران ہو جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سوال نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید رمضان المبارک میں 60 مرتبہ تلاوت کرتے تھے. ایک دفعہ دن کو شام افطاری کے وقت اور ایک دفعہ صبح ساری کے وقت. یہ تھے ہمارے اسلاف, یہ تھے ہمارے بزرگ جن کا قرآن مجید سے اس طرح تعلق تھا. ابھی قریب کے دور میں ہمارے شیخ, ہمارے استاد, بلکہ سب استادوں کے استاد حضرت الاستاد حافظ محمد گوجری نور اللہ برکتہ گوجرا والا کے ہمارے شیخ تھے. صحیح بخاری کا سبق میں نے انہی سے لیا ہے. ان کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ عالم شباب میں وہ گاؤں میں گوجرا والا میں تراویح پڑھاتے تھے تو روزانہ کی تلاوت 10 پارے ہوتی تھی. آج ہم امام صاحب سے ایک پارا پڑھ سن لیں تو وہ سننا اور سنانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. جوانی کے دور, بڑھاپے کے دور میں 3 پارے پڑھتے تھے تراویح میں. یہ اس دور کی قریبی دور کی بات ہے. پہلے دور میں تو بہت ہی زیادہ واقعات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 42 مرتبہ قرآن مجید رمضان مبارک میں پڑھتے تھے. ایک قرآن مجید روزانہ افطاری کے وقت ختم ہوتا تھا, باقی تراویح میں پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں بھائی سوچنا چاہیے کہ جن بزرگوں کو ہم نام لیتے ہیں اور جن پر ناز کرتے ہیں ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیا تھا اور ہماری بے رغبتی کی انتہا کیا ہے. ہمیں دامن میں نگاہ ڈال کے دیکھنا چاہیے, ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے. یہ یعنی چند دن ہوئے ہیں, ان دنوں میں کتنا پڑا ہے, کیا پڑھا ہے ہم نے, کیا وقت دیا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا. میرا یہ مقصد قدم نہیں کہ آپ قرآن مجید کھول کے صرف نہیں پڑھیں, صرف فاتحہ پڑھتے رہے یہ قرآن ہے. پھر اللہ حق پڑھتے رہے, دیوار پر بیٹھے ہوئے یہ قرآن ہے. آیت الکرسی پڑھتے رہے یہ قرآن ہے. مومن و خیر پڑھتے رہے یہ قرآن ہے. کوئی چیز پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ورد و وظیفہ بھی ہے, قرآن بھی ہے. یہ پڑھتے رہے, یہ قرآن ہی ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید کے سامنے رکھتے پڑے وہ قرآن ہے. نیت کے ساتھ اگر یہ اس طرح ہم پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہی شمار ہوگا. لیکن کوئے بدرہ بہانہ بسیار, جس طرح کہتے ہیں نا, پڑھنا ہم نے نہیں ہے اس لیے 100 بہانے ہیں ہمارے لیے, 100 بہانے اور 100 ادھر ہیں ہمارے لیے. ہم نے تو اپنے اسلاف کا تذکرہ پڑھا, وہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے تھے اور چلتے پھرتے بھی ذکر و اذکار کرتے تھے. امام داؤد کے نبی ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, محدث تھے, کپڑے کی تجارت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. روزانہ دکان پر جاتے, دکان پر جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے 2 حدیں مقرر کر رکھی تھی کہ یہاں تک پہنچوں گا تو یہ ورد کروں گا, وہاں سے دکان تک پہنچوں گا تو یہ ورد کروں گا. حافظ آبی نے لکھا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے روزہ رکھا لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ روزے دار. اللہ اکبر کبیرہ. صبح کے وقت دوپہر کا کھانا لے کے چلے جاتے, اہل خانہ سمجھتے کہ بابا جی دوپہر کو کھانا کھا لیں گے,
یہ کھانا مستحقوں مستحقوں میں اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے، صبح پانی پی کے روزہ رکھ لیتے اور شام کو آ کے اہل خانہ کے ساتھ افطاری کر لیتے، کھانا کھا لیتے۔ یہ روزے کی کیفیت تھی، یہ اخفاء تھا عمل کا۔ 40 سال تک گھر والوں کو نہیں پتا چلا کہ بابا جی روزہ رکھتے ہیں، ہم تو کوئی عمل کر لیں ڈڑورا پیٹتے ہیں، کیا کریں؟ ہاں یہ میڈیا نے تو ہمارا بیڑا گرک کر دیا، اس میڈیا نے تو ہمارا بیڑا گرک کر، اخلاص نام کی تو بات باقی رہنا ہی نہیں تھی۔ جو کام ہو رہا ہے وہ سب نمائش کے لیے۔ المیہ یہ ہے کہ جنازے تب ہمارے نمائش کا سبب بن گئے، جو عبرت کی بات تھی وہ ہمارے لیے نمائش کا سبب بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے آپ کو بھائیوں سنبھالا دو، پلٹو، اللہ کی بات کی طرف پلٹو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی فرامین کی طرف پلٹو۔ یہی ہدایت، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ اس کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔